اس وقت کی معلوم دنیا کا 3/4 حصہ منگولوں کے قدموں کے نیچے تھا۔ یورپ کے دریائے ڈانوب سے لے کر ایشیا کے مشرقی ساحلوں بحیرہ اکائل تک منگول حکمران تھے، جنہوں نے روسی، ایرانی اور چینی تہذیبوں سے بہت کچھ سیکھ کر اپنے اندر جذب کیا۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چنگیز خان کا پرپوتا قبلائی خان منگول سلطنت کے چین اور کوریا کے حصے کا طاقتور ترین حکمران تھا۔ اس نے کوریا کے ساحلوں سے بحری بیڑا تیار کر کے سن 1274 میں جاپان کی طرف چڑھائی کی اور جاپان کے مغربی ساحل پہنچ کر لنگر انداز ہوئے۔ جاپان ایک ایسا علاقہ تھا جو ہمیشہ سے بیرونی حملہ آور کی پہنچ سے دور رہا، اس لیے جاپانی اس چیز کو خدا کی طرف سے نعمت قرار دیتے تھے اور ان کی لڑائی جھگڑے۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، شکریہ۔ اور ان کے لڑائی جھگڑے ایک دوسرے سے ہی ہوتے تھے۔ جب منگول لنگر انداز ہوئے تو بہت کم جاپانی سپاہی ساحل تک پہنچ پائے، لیکن منگولوں نے ان کو شکست دے کر علاقے میں اپنی فوج پھیلا دی۔ بچے کچے جاپانی دوسرے ایک قلعے میں پناہ گزین ہو گئے، لیکن جلد ہی منگول آن پہنچے۔ انہوں نے قلعہ فتح کر لیا۔ جلد ہی یہ خبریں جاپان کے باقی علاقوں میں پہنچنی شروع ہو گئیں، لیکن سمندر میں طوفان آ گیا اور کئی کشتیاں ایک دوسرے سے ٹکرانے سے تباہ ہو گئیں۔ بنیادی طور پر کورین کشتیاں تھیں۔ منگول فوج میں چینی اور کورین بھی شامل تھے۔ کورین نیوی جاپانیوں کے مقابلے میں کمزور تھی۔ اس کی وجہ ان کی بناوٹ میں کمزوریاں تھیں۔ خیر، منگولوں کو وہاں سے نکلنا پڑا۔ دوسرا حملہ سن 1281 میں قبلائی خان نے کیا۔ اس دفعہ منگولوں نے جاپان کے مشرقی ساحل کی طرف پیش قدمی کی۔ اس دفعہ جاپانی تیار تھے، لیکن وہ منگول فوج کی بڑی تعداد کا آمنا سامنا مقابلے کی شکست نہیں رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے رات کو منگولوں کی کشتیوں پر چھاپا مارنا شروع کیا۔ کئی کو آگ لگا دی۔ اس دوران پھر طوفان آ گیا اور ایک دفعہ پھر کورین کشتیوں کی بڑی تعداد تباہ ہو گئی۔ منگول ناکام واپس گئے۔ تاریخ دانوں کے مطابق منگولوں کا جاپان فتح نہ کرنے کی سب سے بڑی وجہ موسم اور طوفان تھا۔ اس کے علاوہ کورین کشتیوں کی بناوٹ میں کمزوری تھی۔ تیسری وجہ جاپان کے مشرقی ساحل پر جہاں منگول لنگر انداز ہوئے تھے، وہاں جاپانیوں نے ساحل پر دیوار بنا رکھی تھی، جس کی وجہ سے لمبے وقت تک جاپانیوں نے منگولوں کو اس دیوار کے پیچھے ہی مصروف رکھا۔ اس وقت کے ضیاع کے دوران ہی پھر طوفان آ گیا۔ مختصر الفاظ میں جاپان کی مہم کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ سمندری طوفان تھے، ورنہ منگولوں کا جنگی طریقہ کاروں، سائل فوج کی تعداد، بڑی جنگیں لڑنے کا تجربہ، سب کچھ جاپانیوں سے زیادہ تھا۔ خدا جسے چاہے طاقتوروں کے ہاتھ سے محفوظ رکھتا ہے۔